وہ چوتھی قسط آ گئی ہے اور ابھی تک جس کے لیے بلایا تھا وہ تو قصہ شروع ہی نہیں ہوا، اور لوگ کہیں گے یہ شاید کوئی تاشل کی بلی ہے کہ شور بہت کیا تھا اب تک کوئی بلی پھیلے باہر نہیں آئی۔ تو اب ہم آتے ہیں آپ کے ایران کے دور کے اندر، ایران میں کیا دیکھا آپ نے؟ 2007 میں آپ گئے سات تھے نا؟ 7 میں جی گئے تھے آپ یہ۔ تو اس کے بعد کا ایران کیا آپ کے پہلے بتائیں کہ آپ کے وہ کارخانے کہاں پہ تھے جہاں پہ کیا؟ کارخانہ جو ہے وہ تہران سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پہ شہر غزوین ہے، جو ان کا بڑا قدیم شہر ہے۔ شہر غزوین۔ غزوین بہت قدیم شہر ہے، اور کسی دور میں وہ کہتے ہیں کہ دارالخلافہ بھی رہا ہے اچھا۔ جی۔ تو لیکن آج بھی وہاں کی عمارتیں اور وہ بتاتی ہیں کہ یہ بہت قدیم شہر ہے۔ وہاں پہ خیر انڈسٹریل زون ہے، لیا انڈسٹریل زون زمین تھی جہاں ہم نے کارخانہ لگایا۔ تو اور بطور مجموعی آپ نے ایران کا ماحول کیسا دیکھا اس دور کا؟ وہاں کے باغات کی میں نے بڑی تعریف سنی ہے۔ ایران جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے جب میں وہاں گیا تو میرے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ زبان کا بڑا مسئلہ تھا، کیا؟ کیونکہ وہاں لوگ انگریزی بولنا بھی نہیں پسند کرتے تھے اور نہ بولتے تھے۔ وہاں کا بہت اچھا ڈاکٹر بھی جو ہے نا، جب آپ کا علاج کر رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یار میں بہتر ہو گیا ہوں، تو وہ بہت خوش ہو کر کے کہتا ہے گڈ گڈ گڈ، یعنی زیادہ بولنا نہیں پسند کرتے، خود سے وہ نہ سیکھتے تھے۔ لیکن ویسے میں آپ کو بتا دوں اب تبدیلی آ گئی۔ اب جو ہے میں نے دیکھا ہے 2 4 5 سال سے کہ اب لوگ اپنے بچوں کو انگریزی کی طرف تعلیم کے راغب کر رہے ہیں۔ جب اسلام پہلے جو پہلوی دور تھا اس میں آپ کو پتہ ہی ہے جتنا لبرل تھا اور جتنا تھا اس زمانے میں خیر انگریزی کا زور تھا، لیکن 79 وغیرہ میں جب یہ اسلامی انقلاب وغیرہ آیا ہے تو اس کے بعد سے انہوں نے باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے ایک امینڈمنٹ کی تھی جس میں یہ تھا کہ انگریزی کو ایز اے سیکنڈ لینگویج تو ایک کنٹری کو الاؤ کرتے تھے یہ، لیکن ایجوکیشن نظام میں تعلیم ایجوکیشن صرف اور صرف فارسی کا، اور ان کا یاد ہے کہ جو قانون دستور ہے ایران کا اس کا آرٹیکل 15 اور 16 تو وہی کہتا ہے کہ صرف کیونکہ اپنے ادبی ماحول کے لیے صحافت کے لیے آپ چھوٹے موٹے علاقائی زبانیں یوز کر لیں، لیکن نتھنگ ٹو ڈو ود گورنمنٹ سسٹم، کوئی ایجوکیشن سسٹم۔ اور دوسری بڑی اہم چیز یہ تھی کہ اس میں صرف انہوں نے عربی کو الاؤ کیا تھا بیکاز آف اٹس ریلیجیس امپورٹینس، کہ بھائی ٹھیک ہے کیونکہ قرآن پڑھنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ جو خاص چیز رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں جو کنٹینیوٹی رہی ہے شہنشاہ ایران کے دور سے لے کے دور تک یہ کہ اپنی ثقافت پہ فخر، اپنی تاریخ پہ فخر۔ بالکل جو رضا شاہ پہلوی تھے انہوں نے پتہ نہیں 4 لاکھ سر وہاں جس جشن میں آ دیا تھا یادوں کا پتہ نہیں آپ کو یاد کہ نہیں یاد ہے، تو وہ اس دور میں اس حد تک اس کو نے کیری کیا ہے کہ لیٹس سے کہ ایران فرسٹ، اور جو بھی چیزیں ہیں جی ہاں ایران بالکل کی ایسے ہی ہے۔ وہاں پہ زبانیں کافی بولی جاتی ہیں، اردو ہیں اور اور بہت فارسی سے لوگوں سے میں تجربہ کہ پرائمری اسکول کے اندر تو لیگلی بین ہے انگریزی کو پڑھانا بھی۔ جی ہاں بالکل ایسے ہی وجہ اس کی ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہماری ثقافت کے وہ جو چیزیں انداز ہوتی ہیں وہ اس سے بالکل ایسے بالکل ایسے بات آپ کی سن رہا تھا آپ کی سنانے بیٹھ گئے چلے آپ کی نام کہہ تو نہیں وہاں یہ تھوڑا سا میں کر دوں آپ کی بات کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید ان کی اس ٹائم میں کہوں گا کہ ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ انہوں نے ہر چیز اپنی زبان میں ہی ایجوکیٹ، لوگوں کو تعلیم کا سلسلہ سارا، چاہے وہ انجینئر ہو ڈاکٹر ہو، انہوں نے انگریزی کو پریفر نہیں کیا اور ہر چیز کا وہ ترجمہ لے کر کے آئے۔ ظاہر ان کے پاس شروع میں مشکلات آئی ہیں لیکن لے کر آئے۔ خیر یہ سلسلہ فارسی کا بالکل اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اپنی زبان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اپنی ثقافت پہ فخر کرتے ہیں، اپنی روایت پہ فخر کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں وہاں پہ کہ روایت کے حوالے سے بتاؤں کہ ایک ان کے سیزدہ بدر فنکشن ہوتا ہے، اور وہ سیزدہ بدر جو ہے وہ جشن مناتے ہیں بہار آنے کا پہلا دن۔ جشن نوروز سے 13ویں دن ہوتا ہے، سیزدہ بدر اسی لیے اس کا نام رکھا ہے 13۔ اور اس دن ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ پورے ایران میں کوئی بھی شخص اپنے گھر میں نہیں ہوتا ہے۔ اچھا ہاں یہ ایک اس کی خاص بات ہے کہ پورے ایران میں، یعنی اس ٹائم اگر آپ کسی کے گھر نوک کر دیں تو کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں، سب پارکوں میں میدانوں میں۔ وہ سسرال ڈے بھی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں 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 نہیں
سب بہار، موسم بہار کا کیونکہ پہلا دن ہوتا ہے تو ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جی 2 موقع ہوتے ہیں، ایک یہ سیزدہ بدر ہوتا ہے، لیکن سیزدہ بدر میں ٹوٹلی کوئی گھر میں نہیں ہوگا، یعنی ایون یہ کہ اگر بہت بوڑھے، اچھا کیونکہ وہاں ہم لوگوں کی طرح کا فیملی کلچر نہیں ہے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی شادی ہوتی ہے اور وہ جناب علی پہلے وہ اپنا گھر کا بندوبست کرتا ہے، پھر وہ اس کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کو، اچھا اس میں دونوں ماں باپ بھی خوش رہتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں ان میں وہ ہے ناراضگی ہے، اور بچے بھی خوش رہتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ اکیلے ہو جاتے ہیں گھر پہ، تو اگر وہ کہیں جا نہیں سکتے ہیں تو وہ تھرماس میں چائے بنائیں گے جو قہوہ ہوتا ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی لے کر کے گھر کے سامنے جو آئی لینڈ ہوگا روڈ کا وہاں کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی گھر میں نہیں رہیں گے وہ. ہاں یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے وہاں. تو یہ ایک ان کا فنکشن ہوتا ہے بڑا زبردست، یہ سیزدہ بدر کے نام سے. باغ بہت زیادہ ہیں، اس کے اوپر لوگوں نے بڑا کام بھی کیا ہوا ہے، پھل بھی بہت زیادہ ہیں، بڑے مختلف قسم کے پھل ہیں. اور اچھا کیونکہ وہاں تقریباً 4 موسم آتے ہیں پورے ایران میں، پاکستان کے طریقے سے ایران بہت بڑا ملک ہے زمین رقبے کے لحاظ سے، تو 4 موسم آتے ہیں، تو انہیں 4 موسم کے پھل سبزی ہر وقت ملتی ہے. یہ نعمت تو ہمارے یہاں بھی ہے جی جی، لیکن ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے، ہمیں اس میں مزہ نہیں آتا ہے، ہمیں گٹکا کھانے میں، ماوا کھانے میں اور کوئی ہوٹل کی چائے پینے زیادہ مزہ آتا ہے. یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں خلاص. اچھا تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ ہے. اس سے پہلے کہ میں آخری حصے پہ آ جاؤں، بالکل ایک آدھ آپ سے سوال میں ضرور کروں گا کہ ایران کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہ شیعہ اسٹیٹ اور وہاں سنیوں کو اذان دینے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیا آپ کے دیرے میں ایسا تھا؟ بالکل، تقریباً ایران آپ یوں کہہ لیں کہ میں کہوں گا کہ 90% ایریے میں ایسا ہی ہے کہ وہاں سنیوں کو کسی قسم کی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں ہے. لیکن میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں کہ ایک شہر ان کا ہے، بہت مشہور شہر ہے، بڑا پرانا، بندر عباس، کیونکہ وہ وہاں پہ ابھی ہم ایک پروجیکٹ نیا لگا رہے تھے، زمین ہی لی گئی تھی کہ اس کے بعد سے پھر جنگی حالات شروع ہو گئے. ابھی تو وہ ڈاکومنٹس میں ضرور ہے، ان میں آج بھی میرے پاس وہ نقشے میں پوری کمپلیٹ ہے فیکٹری، لیکن کیونکہ وہ کام شاید میں سمجھتا ہوں اچھا ہی ہوا جو فیصلہ اب ایک طرف ہو جائے تو اس کے بعد وہ کرنا، نہیں تو زمین تو کہیں بھی کام آ جائے گی کسی وقت بھی. تو میں وہاں گیا، میرے بندر عباس میں میری ایک میٹنگ تھی جو زمین کے سلسلے میں ہی تھی، بالکل فرسٹ. تو وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، کوئی 11ویں 12ویں منزل تھی اس کے اوپر، مین سٹی میں بندر عباس کے. تو مغرب کا ٹائم ہوا تو مجھے تو بالکل ایسا لگا جیسے میں کراچی میں ہوں، کہ کم سے کم 6 طرف سے اذان کی ایک دم آوازیں آئیں. جب ایک دم آوازیں آئیں تو میرے کو یہ احساس ہوا کہ یار یہ کیا، یہ تو اذان جو ہے سنی مسلک کی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا پھر کہ بھئی یہاں کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ بندر عباس میں کافی زیادہ مسجدیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دستوری پابندی نہیں ہے، البتہ وہ ایک ماحول ایسا بن گیا ہے، ماحول ایسا بن گیا. تو سنی لوگ کیا کرتے ہیں، شیعہ مساجد میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں عید کی جمعے کی نمازیں؟ بس انہی کی شیعہ ہی کی مسجدوں میں جا کر کے اپنے مسلک کے تحت، اس میں مقصد یہ کہ بہت شو بھی نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو. اچھا پھر یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ تقریباً 45 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، تو اب وہ انہی میں گھل مل بھی گئے، جو ان آبادیوں میں رہتے ہیں وہ انہی میں گھل مل. تو چلیے جناب آخر میں آتے ہیں آپ کے جنگی تجربات کے اوپر. پہلا 2 تو میں خیال ہے زیادہ تھرلنگ نہیں رہا ہوگا، جو 2024 کا 2025 کا، لیکن آپ اگر اس کو سمری بھی بتا دیں، پھر اس دفعہ جب نکلے ہیں وہ بڑی زبردست اسٹوری ہے، اس کو میں سننا چاہوں گا. اچھا، جب پہلا دور جنگ کا تھا تو میں 2024 ہاں 12 دن چلی تھی وہ جنگ. 2025 کا چلی ہے، 2025 کی. جی جی، اس سے پہلے بہت چھوٹے وہ تو چھوٹے مختصر 2025. تو وہ تقریباً 12 دن جنگ چلی تھی. وہ جنگ چلی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس دوران میں جو بھی اسرائیل وغیرہ کی طرف سے اٹیک ہوئے، اور انہوں نے فرسٹ اٹیک میں ان کی
جو بہت سینئر لوگ تھے، جس میں میں کہوں گا انجینئرنگ سائڈ کے سائنٹسٹ تھے، جرنل تھے، ان کو ہٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے اٹیک ہوتے رہے، لیکن تہران ہی کو زیادہ انہوں نے کیا تھا. انڈسٹریل ایریا والا تہران کا آؤٹ کرتا تھا. ہاں، انڈسٹریل ایریا کو انہوں نے 11ویں، کیونکہ ہم شروع میں ہم فیکٹری اپنی پوری رن کر رہے تھے، میرے کو یاد ہے کہ 10واں روز تھا، شب میں پہلا اٹیک انہوں نے انڈسٹری پہ کیا تھا، اور وہ ہماری انڈسٹری سے تقریباً ہوگا 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک شہر ہے کرچ کا انڈسٹریل ایریا تھا، جس کو ابھی بھی انہوں نے بہت زیادہ اٹیک اس دفعہ میں کیا ہے. تو وہاں پہ کیا تھا اس روز، تقریباً یہ شام 5-6 بجے کا واقعہ تھا. تو میں نے فوری طور پہ اپنی جو ہائی مینجمنٹ تھی، جو ایران میں بیٹھی تھی یا پاکستان میں تھی موسٹلی، ان کو فوری کنٹیکٹ کیا، اور رات پوری سمجھے ہم بیٹھے سب میٹنگ میں، اور رات کو 12 بجے ہم نے ڈیسیزن لیا کہ ہمیں فیکٹری بند کر دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اس ٹائم ماشاءاللہ سے 5 فرنیسز رن کر رہی ہیں، اور ہر بند کرنا بھی اتنا مذاق نہیں ہے، کیونکہ ہماری فرنیس کا ٹمپریچر ہوتا ہے جی 1300 ڈگری سینٹی گریڈ ہماری فرنیس کا ٹمپریچر ہوتا ہے. تو وہ بڑا مزہ آتا ہوگا. تو وہ جناب علی اس کو، لیکن انہوں نے 11 بجے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہماری انڈسٹری سے 30-35 کلومیٹر دور کے پاس، لیکن خطرے کی علامت یہ ہو گئی تھی. اچھا، کیونکہ میں نے جیسے بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس اس ٹائم 4 فرنیسز رننگ میں تھے، اور وہ رننگ فرنیس کا ٹمپریچر ہمارا جو ہے وہ 1300 سے 1350 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا تھا. اس کو بند کرنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ظاہر فرنیسز بند کرنا کا مطلب ہی کہ پوری فیکٹری تقریباً بند کرنے کی بات ہو جاتی ہے، تو وہ اکیلے کوئی ڈیسیزن نہیں لے سکتا، اس میں پوری سارے ڈائریکٹرز وغیرہ بیٹھتے ہیں، اور فوری کیونکہ میں وہاں اکیلا تھا، رابطہ کیا، کچھ پاکستان میں تھے ڈائریکٹرز وغیرہ، کچھ وہاں تھے ایران میں، اور رات کو ہمیں میٹنگ میں بیٹھے تقریباً 11 بجے ہم نے یہ فائنل ڈیسیزن لیا کہ ہمیں بند کر دینا چاہیے، کہ اگر خدا نخواستہ ڈیمیج ہوئی فرنیس تو زیادہ بڑا نقصان نہ ہو جائے، ممکن ہے کہ اس کی گرم ہیٹ سے. ہم نے 11 بجے یہ ڈیسیزن لیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم فوری طور پہ ظاہر پوری ٹیم کال کی گئی، کیونکہ یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا ہے، اس میں میکینیکل، الیکٹریکل سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. تو کال کی اور ہم نے کام شروع کیا. 3 بجے رات میں ہم نے جا کے فرنیس کو شٹ ڈاؤن کر دیا، یعنی اب وہ اسٹارٹ ہو گئی کولنگ کی طرف جانا، اور صبح 9 بجے جو ہے ان میں معاہدہ ہو جاتا ہے 12ویں دن، اور یہ جو ہے سیز فائر ہو جاتا ہے، جنگ کا سیز فائر ہو جاتا ہے. اس ٹائم تو ظاہر ہے کہ پھر کیونکہ ان کا ٹمپریچر اتنا زیادہ نیچے نہیں گیا ہوا تھا، اس ٹائم بھی تقریباً 900-1000 ڈگری پہ پہنچ چکا تھا. تو یہ بہتر ڈیسیزن ہوا کہ یار اس کو ابھی دوبارہ فائٹ کر لیا جائے. یو ٹرن لے لیا آپ نے. یو ٹرن لیا، ہم لیڈروں پہ دھیان دیتے ہیں، یو ٹرن آپ لوگ بھی یو ٹرن لیا ہم نے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پوری کول ہو جائے نا، تو یہ ایک فرنیس ہماری تقریباً 15 دن لیتی ہے ہیٹ اپ میں آنے میں، یعنی زیرو سے اگر ٹمپریچر ہو، وہ بھی اگر کوئی میجر کریک نہ آ گیا، اگر نہ آیا ہو تو، کیونکہ پھر اسے ہیٹ اپ پہ لانے کے لیے ہمیں بڑے سلولی ٹمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے، 15 دن لگتے ہیں. اب کیونکہ ہم 900 پہ تو پہنچے ہوئے، تو ہم نے کہا کہ یار زیادہ 3 دن ہمارے خراب ہوں گے پروڈکشن کے لحاظ سے. تو ہم نے خیر بڑا ٹف رہا، لیکن صبح 9 بجے جب یہ آ گئی رپورٹ ہمارے پاس کنفرم، تو ہم نے اسے دوبارہ فائر کیا. وہاں سے نکلے کب آپ؟ اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو میں نے فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں میرے بچے بھی کافی ظاہر ڈسٹرب تھے، ہم لوگ بھی ڈسٹرب تھے سبھی، وائف میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں. تو بے روزگاری کے دنوں سے وہ اپنے ساتھ ہیں. بے روزگاری کے دنوں سے بے روزگاری بھی آیا. تو وہ جناب علی میں نے پھر فیصلہ کیا کہ بھئی اب
ٹھیک ہے اس کو میں 2-3 دن کے اندر اندر فرنس کو روٹین میں لے آؤں گا, آپ میرا ٹکٹ کرائیں, میں پاکستان جاؤں گا. اور میں لیکن اس ٹائم کیونکہ انہوں نے تہران ایئرپورٹ کو کافی نقصان پہنچایا تھا, تہران آپریٹ نہیں کر رہا تھا ایئرپورٹ, تو میرے کو مشہد جانا پڑا. مشہد سے لاہور کی فلائٹ ملی تھی میرے کو, اچھی طرح یاد ہے کہ میں مشہد سے پھر مشہد ہمارے یہاں سے تقریباً 1200 کلومیٹر ہے, یعنی یہاں سے جیسے آپ پنڈی لا سمجھ لیں, اور وہ 1200 کلومیٹر سفر کر کے وہ بائی ٹرین ہم نے کیا تھا کیونکہ تہران کے ایئرپورٹ چل نہیں رہے تھے. تو وہاں لاہور آئے اور پھر لاہور سے دوسرے دن صبح آیا. تو یہاں سے تو جب آپ کا نکلنا ہوا تو اتفاق سے سیز فائر ہو چکا تھا 2025 میں, ٹھیک ہے, اور چیزیں سمیٹ سمٹا کے اپنی بیگم کو ساتھ لے کے آپ بایا اور وہاں سے ہوتے ہوئے کراچی آ گئے. اصل جو آپ کا تھرلنگ جرنی رہی ہے وہ ابھی چند مہینہ پہلے جب آپ حالت جنگ میں نکلے, اس کی پوری تفصیل بتائیں ذرا لوگوں کے حالت جنگ میں آپ کیسے نکلے میں چاہتے ہیں, اور وہاں کی وہ آپ کی بے روزگار دلہن اس کے ساتھ. ہاں اصل میں پھر اس کے بعد جو ابھی جنگ کا سلسلہ جو ابھی کنٹینیو بھی ہے, میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ جنگ سیٹرڈے کو تھی, اور سیٹرڈے شام 7 بجے تہران سے میری اور مسز کی فلائٹ تھی, شام 7 بجے. اور صبح ظاہر ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں سے ایئرپورٹ تقریباً 3 گھنٹے کی بائی روڈ رستہ ہے, تو دن میں 2 بجے ہم نے گھر سے نکلنا تھا, اور 10 بجے ہمارے پاس رپورٹ آ گئی کہ جی وہ اٹیک ہو گیا اور سب کچھ بند ہو گیا. تو میں تو گھر پہنچا صبح میں, اچھا ایک روٹین کا وزٹ کرنے کے لیے میں فیکٹری چلا گیا تھا صبح 7 بجے, پھر 12 بجے آؤں گا اور نکلوں گا ایئرپورٹ کے لیے. تو وہ تو خبر ہی بالکل ہو گئی. خیر میں نے ہاں اس کے بعد پھر اس سلسلہ تو روزانہ اٹیک کرا, لیکن یہ کہ بحثت جو ہمارے ہائر مینجمنٹ تھی انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ دیکھیں, آپ نکلنا چاہتے ہیں تو نکل جائیں. میں نے کہا جی دیکھ لیتے ہیں ہم بھی 2-4 روز. وہ ایرانی تھے, ایرانی بھی اور پاکستانی, جو اسپیشلی شیبہ احمد صدیقی ہمارے پاکستانی چیئرمین, وہ جو ہے وہ تھے کافی فکر میں. وہ کہتے تھے جی اگر آپ کوئی بھی رستہ سمجھتے ہیں بتائیں. ان کی خواہش ہے کہ آپ لوگ بحفاظت ایران سے نکل جائیں, بالکل ہاں چاہے کچھ بھی ہو. تو انہوں نے پھر میرے سے پروگرام مانگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کریں کہ ہم فیکٹری بھی ہماری چلے جب تک ممکن ہو. انہوں نے میرا سارا شیڈول دیا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ 3 فیز بنا لیتے ہیں. فرسٹ فیز میں اور مسز چلے جاتے ہیں, دوسرے فیز میں 2 پاکستانی ہمارے ساتھ اور ہیں وہ نکل جائیں, جو ٹوٹل پھر ایرانیوں کے ہینڈ اوور کر جائیں, اور ایرانی ظاہر ہے کہ جب تک کہ ممکن ہوگا چلائیں گے. یہ 3 فیز ہم نے بنائے. تو جب میں نے انہیں بتایا کہ جی زاہدان ایک رستہ ہے, زاہدان کے تھرو اگر میں آتا تو بائی روڈ ہی زیادہ رستہ ہے کراچی تک آنے کے لیے, اس میں تقریباً 5 دن لگ جاتے ہیں, جس میں 3 دن ہمیں ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے بائی روڈ ایران میں, ہمارے شہر سے زاہدان اتنا. تو وہ تھا. دوسرا چابہار کا راستہ تھا کہ چابہار کے ذریعے نکلیں, وہ بھی بائی روڈ تھا سارا. اور تیسرا تھا آذربائیجان کے ذریعے. تو جو شیبہ صاحب تھے انہوں نے کہا نہیں طاہر, میں نہیں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ زاہدان سے نکلیں, کیونکہ زاہدان کے بھی حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. پھر آپ 3 دن ٹریول کر رہے ہیں ایران میں, معلوم نہیں آگے کا راستہ کوئی بند مل گیا تو آپ کہاں جائیں گے. ابھی تو آپ کم سے کم گھر میں بیٹھے ہیں, تو میں آپ کا ویزے وغیرہ ارینج کرتا ہوں, آپ آذربائیجان چلے جائیں. اس کو یہیں روکتے ہیں, پھر اگلے حصے میں آتے ہیں.